اس جلسے کے منتظمین اللہ تعالیٰ ان کو اس کار خیر کی اپنی شان کے موافق جزا عطا فرمائے۔ سامعین کرام، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ حق تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے آج اپنے حبیب کا نام سننے اور اس نام کی مدحت کرنے مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرمایا۔ ای سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ ناظم جلسہ حضرت علامہ مولانا خلیل احمد علاء العامری شاہ صاحب نے جو کچھ میرے بارے میں بیان فرمایا، یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے اور مجھ ہیچ مداح اور فقیر کی عزت افزائی ہے۔ بڑے چھوٹوں کو بھی بڑا سمجھتے ہیں اور چھوٹے بڑوں کو بھی چھوٹا سمجھتے ہیں، اچھے بروں کو بھی اچھا سمجھتے ہیں۔ حق تبارک و تعالیٰ اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر اور مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اللہ کے حکم سے، اور ایک روشن چراغ بنا کر۔ پوری آیت میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی تعریف ہے، اور خطاب کسی جماعت سے نہیں، نہ کافروں سے خطاب ہے، نہ مسلمانوں سے خطاب ہے، نہ اہل توحید سے خطاب ہے، نہ اہل شرک سے خطاب ہے، صرف رسول اللہ کی ذات سے خطاب ہے۔ محب گفتگو کر رہا ہے اپنے محبوب سے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک سے کلام کر رہا ہے، رسول اللہ سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب، اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور سراج منیر بنا کر، روشن چراغ بنا کر۔ بندگان خدا، اس آیت میں مقصد تخلیق اجاگر کیا گیا۔ اللہ تعالی نے کونین کو جو بنایا، اس دنیا اور اس دنیا کو جو تخلیق فرمایا، اس کا راز اس آیت میں بیان کیا گیا۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے حبیب، ہمیں تمہیں نبی بنانا تھا، تمہیں رسول بنانا تھا، تمہیں شاہد بنانا تھا، تمہیں مبشر بنانا تھا، تمہیں نذیر بنانا تھا، تمہیں داعی اللہ بنانا تھا، تمہیں سراج منیر بنانا تھا۔ یہ تھا ہمارا اصل مقصد۔ اے پیارے، تمہیں نبوت سے سرفراز کر کے ہم دیکھنا چاہتے تھے، تمہیں رسالت سے سرفراز کر کے ہم دیکھنا چاہتے تھے، تمہیں شاہد بنا کے ہم دیکھنا چاہتے تھے، تمہیں مبشر بنا کے ہم دیکھنا چاہتے تھے، تمہیں نذیر بنا کے ہم دیکھنا چاہتے تھے، تمہیں سراج منیر بنا کے ہم دیکھنا چاہتے تھے، تمہیں دعوت اللہ دیتے ہوئے ہم دیکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے ہم نے زمین بنائی، اس لیے ہم نے آسمان بنائے، اس لیے ہم نے چاند بنایا، اس لیے ہم نے سورج پیدا کیا، اس لیے ہم نے ہوائیں بنائی، اس لیے ہم نے انسانات کو پیدا کیا، اس لیے ہم نے حیوانات کی دنیا سجائی، اس لیے ہم نے نباتات کی کائنات سجائی۔ ساری کائنات کی تخلیق بس یہی مقصد رکھتی ہے کہ تم نبی بن کے سامنے آ جاؤ، لوگوں کے، تم رسول بن کے لوگوں کے سامنے آ
مبشر بن کے دنیا کے سامنے آ جاؤ، تم نذیر بن کے دنیا کے سامنے آ جاؤ، تم داعی اللہ بن کے دنیا کے سامنے آ جاؤ، تم سراج منیر بن کے سامنے آ جاؤ۔ چاہتے تھے کہ تم نبی بن کے کیسے جلوگر ہوگے، اے پیارے مصطفیٰ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم رسول بن کے کیسے نظر آؤ گے، اے پیارے حبیب ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم شاہد بن کے کیسے لگو گے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم مبشر بن کے کیسے دکھائی دو گے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم نذیر بن کے کیسے دکھائی دو گے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم سراج داعی اللہ بن کے کیسا کام انجام دو گے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم سراج منیر بن کے کیسے لگو گے۔ اور ان تمام کاموں کا تعلق دنیا سے ہے۔ تم نبی اس وقت ہی بن کے ظاہر ہو سکتے ہو جب کہ امت بھی ہو۔ تمہاری نبوت سے فیضیاب ہونے والے بھی ہوں، تم رسول بن کے اسی وقت اپنا کام انجام دے سکتے ہو جب تک کہ دنیا والے بھی ہوں، جب کہ دنیا والے بھی موجود ہوں۔ تو تمہاری خاطر ہم نے دنیا کی بزم سجائی، تمہارے لیے ہم نے کونین کو بنایا، تمہارے لیے ہم نے انسانات کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، نباتات کو پیدا کیا، جمادات کو پیدا کیا، ارضیات کو پیدا کیا، فلکیات کو پیدا کیا، عالم دنیا کو مخلوق کیا، عالم آخرت کو پیدا کیا، جنت بنائی، دوزخ بنائی، کیونکہ تمہاری شانیں اسی وقت ظاہر ہو سکتی ہیں جبکہ کائناتیں موجود ہوں، اور ہر کائنات کے تم آفتاب بن کے چمکو۔ تم کو ہم رحمت للعالمین بنا کے لانا چاہتے تھے کائنات کے سامنے، اسی واسطے ہم نے عالمین کو پیدا فرمایا کہ عالمین ہی نہ ہوں گے تو تم رحمت بن کے کس کے سامنے جاؤ گے، کس کے لیے تمہاری رحمتیں وقف ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی انا ارسلناک، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر، ومبشرا اور مبشر بنا کر، ونذیرا اور نذیر بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا اور ایک روشن چراغ بنا کر۔ تو ہم نے تمہارے لیے دو جہاں بنائے، تمام مخلوقات بنائے، اور مخلوقات کے لیے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا، اور مخلوقات کے لیے تم نبی بن کے آئے، مخلوقات کے لیے تم رسول بن کے آئے، مخلوقات کے لیے تم شاہد بن کے آئے، تمام مخلوق کے لیے تم مبشر بن کے آئے، تمام مخلوق کے لیے تم نذیر بن کے آئے، تمام مخلوق کے لیے تم داعی اللہ بن کے آئے، تمام مخلوق کے لیے تم سراج منیر بن کے آئے۔ دوسرے نبیوں کو ہم نے کافۃ للناس بشیرا ونذیرا نہیں بنایا، اس لیے کہ وہ نبی سب تمہاری آمد کی اطلاع دینے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مقصد تخلیق کیا ہے، زمین کیوں بنی؟ زمین اس لیے بنی کہ اس زمین پر رسول نبی بن کے آئے۔ آسمان کیوں بنے؟ اس لیے کہ آسمان کے شامیانے کے نیچے میرا نبی اور رسول بن کے آئے۔ چاند کیوں بنا؟ اس لیے کہ چاند بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے پر کٹ کے یہ بتائے کہ میں بھی اس کا امتی۔ سورج کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ حضور حکم دے دیں تو ڈوبا ہوا سورج پھر ابھر کے آتا، کہتا ہے کہ یہ اس رسول کی حکومت صرف انسانوں ہی پر نہیں مجھ پر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کائنات کی بزم، اس کائنات کی بزم اور اس کائنات کی بزم سجائی گئی، اسی لیے کہ رسول، میرے رسول جناب محمد رسول اللہ، نبی رسول شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر بن کے آئے۔
اسی لیے کہنے والے نے کہا دیار عرش سجائے گئے تیری خاطر، دیار عرش سجائے گئے تیری خاطر، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، دیار عرش سجائے گئے تیری خاطر، تمام پردے اٹھائے گئے تیری خاطر، دیار عرش سجائے گئے تیری خاطر، تمام پردے اٹھائے گئے تیری خاطر، فلک پہ چاند ستاروں کا اہتمام ہوا، فلک پہ چاند ستاروں کا اہتمام ہوا، یہ سب چراغ جلائے گئے تیری خاطر، یہ سب چراغ جلائے گئے تیری خاطر، نہ تھا کچھ اور بجوز اس کے مقصد تخلیق، نہ تھا کچھ اور بجوز اس کے مقصد تخلیق، یہ دو جہان بنائے گئے تیری خاطر، یہ دو جہان بنائے گئے تیری خاطر، اور پھر تیرے جمال سے کرنا تھا آشنا ان کو، تیرے جمال سے کرنا تھا آشنا ان کو، کلیم طور پر لائے گئے تیری خاطر، سبحان اللہ، کلیم طور پر لائے گئے تیری خاطر، سبحان اللہ، وہی تو فائز مقصد ہوئے زمانے میں، وہی تو فائز مقصد ہوئے زمانے میں، جو تیرے کوچے میں آئے گئے تیری خاطر، جو تیرے کوچے میں آئے گئے تیری خاطر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نمود شام، طلوع سحر، ورود بہار، نمود شام، طلوع سحر، ورود بہار، یہ سب کرشمے دکھائے گئے تیری خاطر، حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، انا